ایک پاکستانی بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم ان نہتے فلسطینیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک کنٹینر پانی کا آتا ہے تو ہزاروں خواتین وہ اپنے سامان کے ساتھ اور ڈبوں کے ساتھ وہ بھاگتی ہیں کہ جنرل فنڈ سے 15 کروڑ روپے ان کو ہم نے بھیجے۔ کم و بیش 7 کنسائنمنٹ ہیں بائی ایئر، وہ وہاں پہ بھیج چکے ہیں۔ فوکس کن ایریاز پر ہوتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن؟ ایک ہمارا بڑا کام تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے اور ہمارا یہ ایک پورا سروس ایریا ہے۔ 30,000 یتیم بچے ہیں کہ جن کی فلی کفالت الخدمت کر رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں رخشان میر۔ ناظرین، رمضان المبارک ہے اور یہ رمضان گزشتہ رمضان سے کچھ مختلف ہے۔ غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا صہیونی قوتوں کی جانب سے رکھا گیا اور جس طرح سے وہاں پر لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا، جو سوشل میڈیا پر فوٹیجز، ویڈیوز اور تصاویر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ اور دل خراش ہیں۔ ایک پاکستانی بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم ان نہتے فلسطینیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ جب ہم سحر و افطار کی میز پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ تمام تر چیزیں، وہ تصویریں، وہ ویڈیوز ضرور آتی ہیں اور وہ سلوک ہمیں یاد آتا ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے۔ میں موجود ہوں الخدمت فاؤنڈیشن میں، ذکر اللہ مجاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن۔ الخدمت فاؤنڈیشن آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے بہت اچھا کام کر رہی ہے پاکستان میں بھی، اور اس رمضان بالخصوص فلسطینیوں کی مدد کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں ذکر اللہ مجاہد صاحب سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، سر بہت تکلیف میں ہے اس وقت فلسطینی، جو ان کے ساتھ ہوا، الخدمت فاؤنڈیشن کیسے ان کی مدد کر رہی ہے؟ کیا ان کو ریلیف پہنچا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی۔ ایک تو بہرحال یہ بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے جو اس رمضان میں ہمارے سامنے ہے کہ غزہ کے اندر اس وقت تک کوئی 40,000 کے قریب بچے، خواتین اور مرد شہید ہو چکے ہیں اور کوئی لاکھوں لوگ زخمی ہیں، اور غزہ اس وقت ایک شہر نہیں بلکہ ملبے کا ایک ڈھیر ہے۔ جتنے کو 40+ ہاسپٹل تھے وہ سارے تباہ کر دیے گئے ہیں، مساجد تباہ کر دی گئی ہیں، ہاسپٹل جو تھے وہ تباہ کر دیے گئے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو وہاں پہ بچی ہو۔ لوگوں کے لیے وہاں پہ اس وقت حال یہ ہے کہ لوگ کھنڈرات کے اندر ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے ہیں کہ جو بیچارے ٹینٹ انہیں ملتا ہے تو ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہیں، اور ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ گڑھوں کے اندر لوگ اپنے آپ کو بارش سے چھپانے کے لیے اوپر کو ترپال یا اوپر کو پلاسٹر کا کور ڈال کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوراک کی حالت یہ ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ابھی ایسی ویڈیوز یقیناً میڈیا نے دکھائی ہوں گی کہ ایک کنٹینر پانی کا آتا ہے تو ہزاروں خواتین وہ اپنے سامان کے ساتھ اور ڈبوں کے ساتھ وہ بھاگتی ہیں کہ کچھ 2 قطرے میں پانی پینے کے لیے مل جائے۔ ایسے واقعات اور تصاویر آئی ہیں کہ جن سے بالکل کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اور وہ گھاس کھا رہا ہے، یعنی اس کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ دیکھا نہیں جاتا۔ بہرحال اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم امہ کو اور خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن جو مسلمان قوم ہے، امت ہے، انہوں نے بہرحال اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی، اور جو ہی غزہ کے اندر یہ بمباری اور یہ بربریت شروع ہوئی تو الخدمت نے تو اسی وقت سے اپیل کی، اور ہم نے اپنے جنرل فنڈ سے 15 کروڑ روپے وہاں جو ہماری پارٹنرز NGO کام کر رہی ہیں، فلسطین کی اتھارٹی کام کر رہی ہے، ان کو ہم نے بھیجے کہ آپ فوری طور پہ جو آپ کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پہ زخمیوں کو سنبھالنے کی اور ان کے لیے خوراک کی ضرورت تھی، ہم نے یہ کام کا آغاز کیا۔ پھر ہم نے ڈونیشن اپیل کی پاکستانی قوم کے سامنے، اور لوگوں نے سچی بات یہ ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دل کھول کر عطیات دی ہیں۔ سامان پاکستان سے اکٹھا ہوا ہے، پیسے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اب تک اپنے ان مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں کے لیے مختلف چیزیں، جس میں کین فوڈ آئٹم ہے، ظاہر ہے کھلا کھانا تو وہاں جا نہیں سکتا، تو جو پیک کھانا ہے وہ ہے، ادویات ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے کمبل اور خیموں کی ضرورت ہے تو وہ، اور ادویات، یہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو ہم اب تک کم و بیش 7 جو کنسائنمنٹ ہیں بائی ایئر وہ وہاں پہ بھیج چکے ہیں۔ اور رمضان میں سر کیا کیا؟ یہ اس میں بڑی ایکٹیویٹی جو ہے رمضان کے اندر وہ تو ان کے لیے خوراک اور راشن کی ہے۔ ہم نے
ابھی قاہرہ کے اندر یہ کیا ہے کہ ایک بڑا ویئر ہاؤس بنایا ہے، اپنا ایک کیمپ آفس وہاں پہ قائم کیا ہے. ہمارے صدر جو پاکستان کے ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور سیکرٹری جنرل، وہ قاہرہ کے اندر وقت گزار کر آئے ہیں، اور ہم نے جو اندر کی ضروریات ہے، جس میں خاص طور پہ اس وقت ان کے لیے ادویات کی اور خوراک کی، یہ دو بڑی مین چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے، تو مسلسل الحمدللہ ہم یہ چیزیں اندر غزہ کے اندر بھیج رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارے پارٹنر این جی اوز ہیں وہ اس میں کام کر رہی ہیں، اور غزہ کی جو فلسطین اتھارٹی ہے خاص طور پہ ان کے ساتھ مل کے تو یہ چیزیں الحمدللہ مسلسل اندر جا رہی ہیں. جب ڈیزاسٹر تھا، ایک عالمی وبا کا سامنا تھا پاکستان کو، تب بھی اپنا کردار الخدمت نے ادا کیا. جب کسی اور آفت سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے تب بھی یہ فاؤنڈیشن جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھاتی ہے. بنیادی طور پر کن کن ایریاز میں آپ کی ورکنگ ہوتی ہے؟ فوکس کن ایریاز پر ہوتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن؟ خدمت کا زیادہ بڑا جو کام ہے، یا جو ہماری آپ سمجھیں کہ ایک پاکستان کے اندر گڈ ول جس کی وجہ سے بنی، وہ تو ڈیزاسٹر کے اندر ہمارا کام ہے کہ جب بھی کبھی زلزلہ آتا ہے یا سیلاب یا اس طرح کی کیفیت ہے تو اس میں الخدمت پھر میدان کے اندر آتی ہے، اور سب سے پہلے وہ وہاں پہ پہنچتی ہے، لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے، ریلیف کا کام کرتی ہے. تو ایک ہمارا بڑا کام تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے، اور ہمارا یہ ایک پورا سروس ایریا ہے. دوسرا ہمارا بڑا کام جو پاکستان کے اندر ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کا کام ہے. جب خاص طور پہ 2005 کا جو زلزلہ آیا اس میں جو بچے یتیم ہوئے، تو وہاں سے ہم نے ان بچوں کی کفالت کے کام کا آغاز کیا. اور اس وقت آپ کو یہ سن کر خوشی بھی ہوگی، فخر بھی ہوگا کہ 30,000 یتیم بچے ہیں کہ جن کی فلی کفالت الخدمت کر رہی ہے. اس میں ہمارے دو پروگرام، ایک فیملی سپورٹ پروگرام ہے، بچہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے، اور ہر مہینے ہم اس کی کفالت کے لیے 5,500 اس کی ماں کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. پورے ملک کے اندر یہ سسٹم ہے. اسی طرح سے 21 آغوش ہیں جو ریزیڈینشل ہمارے ادارے ہیں، اور وہاں پہ ہم بچے کو لے لیتے ہیں، اور اس بچے کی پھر تعلیم، اس کی خوراک، اس کا رہن سہن، وہ سارا الخدمت کے ذمے ہے. اور اس بچے کو میٹرک تک ہم پورا کیئر کرتے ہیں، اس کی صحت کا، اس کی خوراک کا اور اس کی تعلیم کا. تو یہ ہمارے آغوش ہیں. جیسا یتیم خانہ ہوتا ہے، ہم نے اس کا نام آغوش رکھا ہے کہ یہ ماں کی آغوش کی طرح کے یہ ادارے ہیں. تو یہ ایک بڑا کام ہے. ایجوکیشن کے اندر ہمارے جو چھوٹے اسٹریٹ بچے ہیں، کوڑا چننے والے ہیں، یا اس طرح کے چھوٹے موٹے گلیوں میں جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے پورے ملک میں پروجیکٹ بنائے ہیں. اسکولز از خدمت کے چاہ رہے ہیں، تو تعلیم کے اندر ہمارا ایک بڑا کام ہے. ہیلتھ کے اندر الخدمت کے پورے ملک کے اندر خاص طور پہ جو غریب آبادیاں ہیں وہاں ہمارے ہیلتھ یونٹ ہیں، اور وہاں پہ ہمارے ڈسپینسریز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ڈائگنوسٹک لیبز ہیں. ایک بڑا نیٹ ورک ہے خدمت کا ہیلتھ کے اندر. اسی طرح سے مواخات ہمارا پروگرام ہے جس میں وہ نوجوان کے جو بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں، تو ان کو ہم بلا سود قرض دیتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کریں اور اپنے آپ کو کھڑا کریں. تو یہ مواخات کا ایک ہمارا پروگرام ہے. اس طرح سے یونیورسٹی کے بچوں کے لیے جو غریب بچے ہیں لیکن بہرحال ان میں ٹیلنٹ ہے اور ان کے والدین ان کو آگے پڑھا نہیں سکتے، تو ان کے لیے الفلاح اسکالرشپ کا ایک بڑا پروگرام ہے جس میں ہم اس بچے کی یونیورسٹی کی تعلیم کو کیٹر کرتے ہیں. اسی طرح سے کمیونٹی سروسز کا ہمارا پروگرام ہے جس میں رمضان کے اندر راشن پیک ہم غریب آبادیوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. افطار کے مختلف ماڈلز ہیں. اسی طرح سے قربانی آئے تو لاکھوں لوگوں تک قربانی کا گوشت، جو بیچارے پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ہم اپنے ڈونرز کے تعاون سے ذبیحہ کرتے ہیں، خود کیٹل فارم لیتے ہیں، سلاٹر ہاؤس بک کرتے ہیں، اور پھر پیکٹ بنا کے پورے ملک کے اندر غریب آبادیوں میں ہم گوشت سپلائی کرتے ہیں. اسی طرح سے جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں جن میں ہندو برادری ہے، کرسچن برادری ہے، ان کے جو مختلف خوشی کے تہوار آتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کبھی ان کے لیے کوئی مشکل آ جائے تو اس موقع پہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے جیلوں کے اندر ہمارا کام ہے کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کی فلاح و بہبود، ان کی میڈیکل کو بہتر کرنا، وہاں صاف پانی کے منصوبے وہ لگانا، اور اسی طرح سے ان کے چھوٹے جرمانے ادا کر کے ان کو رہا کروانا. اسی طرح سے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کا کام. ابھی ہم نے پشاور جیل کے اندر ایک وہ ہینڈ لومز کا جو کام ہے جس میں کھڈی کے ساتھ کپڑا بننے کا کام ہے، وہ ایک یونٹ لگا کے دی ہے. اس طرح سے ہم نے وہاں پہ ایک کمپیوٹر لیب بڑی بنا کے دی ہے تاکہ لوگوں کو سافٹ اسکل اور ہینڈ اسکل جو ہے نا وہ سکھائی جا سکے. تو جیلوں کے اندر بھی یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس طرح سے صاف پانی کا بڑا کام ہے الخدمت کا، خاص طور پہ وہ علاقے کے جہاں پینے کے پانی کی دستیابی نہیں ہے، تو وہاں
ہزاروں پانی کے منصوبے ہیں جس میں فلٹریشن پلانٹ ہم لگاتے ہیں, کنویں کھودتے ہیں جس کے اندر ڈیپ واٹر جو ہمارا الیکٹرک پمپس ہیں وہ لگاتے ہیں. جو تھر کا علاقہ ہے جہاں پانی ویسے ہی دستیاب نہیں ہوتا, وہاں پہ ہماری 100 سے زائد واٹر کی اسکیمز چل رہی ہیں تاکہ وہاں پہ جانوروں کے لیے اور وہاں کے انسانوں کے لیے پانی فراہم کیا جا سکے. تو اس طرح سے یہ ایک بڑا خیر کا کام ہے کہ جو الخدمت پورے پاکستان میں کر رہی ہے. اور رمضان میں خاص طور پہ ہماری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ غریب فیملیز کو راشن پہنچانے کی ہوتی ہے کہ لوگ روزہ بھی رکھ سکیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی ہم مدد کر سکیں. ابھی جو ذکر اللہ صاحب صورتحال ہے, جو آپ کا ایک نیٹ ورک تھا ڈونرز کا, اس میں کچھ کمی آئی یا معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں, اور ایک عام پاکستانی کس طرح سے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ اور بالخصوص غزہ کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں, لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے عملی طور پر آپ کے ساتھ مل کر کس طرح سے کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے الحمدللہ ڈونرز بڑے ہیں, لوگوں کا اعتماد الخدمت پہ بڑا ہے. اور چونکہ آپ اگر ہمارا پورے سیٹ اپ کو دیکھیں تو بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے الخدمت کا. گورنمنٹ کے جتنے فائنینشیل ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں, ہمارا گورنمنٹ بھی آڈٹ کرتی ہے, ہمارا اپنا آڈٹ کا نظام ہے. کوئی ڈونیشن جو ہے وہ بغیر ریسیپٹ کے وہ وصول نہیں کی جا سکتی. ہم اس کا پورا نظام ہم نے بنایا ہوا, اور پورے کا پورا یہ آئی ٹی بیسڈ ہے. کوئی اس میں مینول نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر پلفریج وغیرہ کی کوئی اس طرح کی صورت ہو. تو بلکہ اب تو حالت یہ ہوئی ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ایون کہ آؤٹ آف کنٹری جو اوورسیز ہیں, وہ بھی الخدمت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب سیلاب آیا پچھلے عرصے میں تو جو اوباما فاؤنڈیشن ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا کہ اگر آپ پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ الخدمت کو پیسے دیں. خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان, آپ ان کے پیج پہ جائیں تو انہوں نے اپنے پیج پہ یہ مینشن کیا کہ اگر آپ سیلاب زدگان کی پاکستان میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ الخدمت کو پیسے دیں, وہ آپ کے ٹھیک طریقے سے پیسے خرچ کریں گے. تو یہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے ڈونرز کا اور مختلف اداروں کا. ابھی آپ نے دیکھا ہے غزہ فنڈ میں جو پاکستان کا پی ایس ایل تھا تو ان کے 5 ملین جو تھا, جو ان کی پارٹنر تھی پی ایس ایل کے اندر ایک ادارہ, انہوں نے ہمارے صدر الخدمت پاکستان کو دعوت دی اور فائنل میچ میں ہمارے صدر وہاں پہ گئے اور انہوں نے غزہ کے لوگوں کے لیے مدد کی. تو یہ الحمدللہ ایک اعتماد ہے اور ڈونرز میں اضافہ ہے. جو اس وقت غزہ کے اندر مدد ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اچھا خرچ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں اور رنگ برنگے ہم کھانے کھا رہے ہیں, تو اس موقع پہ ہمیں اپنے ان بچوں اور اپنی ان بہنوں اور ان زخمیوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ہم کم از کم اگر میرے 3 بچے ہیں اور میں ان کے افطار کا اور کھانے کا بندوبست کر رہا ہوں, تو اگر میں غزہ کے ایک بچے کو بھی اڈاپٹ کر لوں اور میں اس کے لیے بھی کچھ فنڈ دوں تو میرا خیال ہے اس سے اچھا خرچ کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں تو ہمارا آن لائن آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے پیج پہ جائیں, ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے. کوئی بھی پاکستانی جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. ہمارے مختلف شہروں کے اندر جو الخدمت کے آفسیز ہیں وہاں پہ رابطہ کر کے تو وہ پیسے جمع کروا کے رسید لے سکتا ہے. ڈائریکٹ وہ ٹرانزیکشن کرے تو وہ ہمیں رسیپٹ بھیج دے اور ہم انشاءاللہ اس کی جو رسیپٹ ہے وہ اس تک پہنچائیں گے. اگر کوئی ہمیں کال کر کے اپنے فنڈز دینا چاہے تو اس کے لیے بھی فیسلٹی موجود ہے. ہمارا پورا نظام ہے, ہمارے آفس میں جب کال آتی ہے تو ہم اس کے گھر سے جا کے بھی کلیکشن کرتے ہیں. تو جو بھی اپنے غزہ کے مظلوم بھائیوں کی خوراک کے لیے, ان کی ادویات کے لیے اور ان زخمیوں کی مدد کے لیے اور اپنے ان مظلوم بھائیوں کی اس موقع پہ مدد کرنا چاہتا ہے تو الخدمت کے اندر وہ سارے ذرائع موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ مدد کر سکتا ہے. میں اپنے ڈونرز کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیشہ الخدمت نے امانت اور دیانت کے اعلیٰ مسائل قائم کی ہے اور الحمدللہ ہم نے جو حقداروں کا حق ہم تک آتا ہے وہ ہم پہنچاتے ہیں. تو انشاءاللہ غزہ کے لیے بھی پوری ہم ایفرٹ کرتے ہیں, ہم پوری ٹیم ہماری اس میں انوالو ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں تو واحد الخدمت فاؤنڈیشن ہی ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ غزہ کے اندر سامان اور ان کی ضرورت کی چیزوں کو بھیج رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی پیسہ غزہ کے مجاہدین اور مہاجرین اور مظلوموں کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان تک پہنچے گا. اور یہ پورا الخدمت کی کمٹمنٹ بھی ہے اور ہم انشاءاللہ اس اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو آپ سن رہے تھے نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ذکر اللہ مجاہد صاحب کی. اس رمضان غزہ کے
مظلوموں کو یاد رکھنا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے, ہماری ترجیح ہونی چاہیے. تو جس طرح سے آپ نے گفتگو سنی, کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دے کیپٹل ٹی وی سے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.